اور معزز سامعین اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے جس میں ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اور اس موضوع کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں میں اپنے مسلک کی طرف سے تذبذب پایا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت کو ایک جرم کی طرح سمجھا گیا اور جرم کی طرح دیکھا گیا، تو مسلمانوں نے اس اظہار محبت میں اور زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور زیادہ اس محبت کا اظہار کرنے لگے۔ اور جب یہ محبت کے اظہار بہت زیادہ آگے بڑھا اور احتجاج کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو اس پر مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور خاص طور پر بریلی کا جو مسئلہ آیا وہ آپ کے سامنے تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام لے کر کے جب احتجاج کیا گیا تو ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے، بہت سے مولانا توقیر رضا صاحب بھی گرفتار ہوئے۔ تو یہ حالات تو چل رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہمارے مسلک سے علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور مسلک کے دیوبند سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان اور بہت سے دیندار حضرات سے بات سننے کو ملی کہ علماء دیوبند یا دیوبند والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں کہ جتنا کہ بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کو ملی کہ اتنا بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اتنا ہم یعنی دیوبند والے نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا ہمارے دلوں کے اندر ہمارے علماء کی طرف سے اسی طرح سے ہمارے مسلک کے تعلق میں مسلک کی طرف سے شک پیدا ہوا کہ ہر موقع پر وہی قربانی پیش کر رہے ہیں، وہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور نبی کی شان میں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمارے علماء بزدل ہو گئے ہیں یا ہمارے علماء کو اپنے نبی سے محبت نہیں رہی ہے؟ تو آج اس موضوع پر قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کرنی ہے تاکہ یہ بات صحیح طور پر سامنے آ سکے کہ اگر ہمارے علماء احتجاج کو درست نہیں مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، یا ہمارے علماء جو سڑکوں پر کھانے کو نہیں کہتے ہیں یا سڑکوں پر کھانے کو تو منع کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہم اپنے جذبات سے یا اپنے دل کی آواز سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہ دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے دائرے میں کی جائے گی۔ اپنے جذبات سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں محبت کا اظہار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دو دور آئے ہیں۔ ایک دور مکی دور ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کو بہت زیادہ ستایا گیا ہے، صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا گیا اور صحابیات کو بھی شہید کر دیا گیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچا جاتا، اور کبھی جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر غلاظت ڈال دی جاتی، کبھی آپ راستے سے گزرتے تو آپ کے اوپر کولا ڈال دیا جاتا، کبھی کوئی عورت آتی اور آپ کو سامنے سے گالی دے کر کے چلی جاتی۔ حالانکہ اس موقع پر اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے والے موجود تھے، تو نہ تو وہ صحابہ سامنے آتے تھے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس بات کی اجازت دیتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ہے اور فرمایا
लतुबव्वुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुमको जरूर भी जरूर तुम्हारी जानों के बारे में और तुम्हारे माल के बारे में आजमाया जाएगा, और तुम मुशरिकीन की तरफ से, अहले किताब की तरफ से अज़ियत देने वाली बातें जरूर भी जरूर सुनोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वलन तस्मउन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसके माने आते हैं कि ये काम हो करके रहना है, यानी जरूर जरूर तुम्हारे सामने ऐसी बातें आएंगी कि जिनसे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी और तुम्हारे दिल के अंदर खलिश आएगी और तुमको तकलीफ होगी। वही तस्बीर वततकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि अगर तुम ऐसे हालात में सब्र करो और अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करते रहो तो ये हिम्मत वाले लोगों का काम है कि अपने जज्बात को काबू में रखना और अपने आप को अल्लाह के अहकाम पर इस वक्त पे ढालते रहना, अल्लाह के हुक्म पर चलते रहना और सब्र करते रहना, ये हिम्मत वाले लोगों का काम है। और इन्हीं हालात इंशाअल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की और फरमाया कम मातरुल जन्नत वल हयातिक मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, कि क्या तुम्हारे ख्याल की जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे हालांकि तुमसे पहले तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए हैं जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। उनके ऊपर कहत आया, उनके ऊपर मुसीबतें आई और उनको झुंझला दिया गया, हत्ता कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले भी कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो ये मक्की दौर के हालात वो हालात थे कि जब मुसलमानों को हर हाल में सब्र करने का हुक्म दिया गया था और हर हाल में सब्र ही करना था। फिर दौर शुरू होता है मदनी दौर। मदनी दौर में भी इब्तिदा में मुसलमानों को बहुत ज्यादा आजमाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम को एक औकत हासिल हो गई और मुसलमानों की बड़ी तादाद तैयार हो गई और मुसलमानों की ताकत पैदा हो गई, तो अब वो दौर था कि नबी अलैहिस्सलाम पर अगर कोई उंगली भी उठाता था उसकी उंगली को काट दिया जाता था। दो वाक़े हमें ऐसे मिलते हैं अबू राबे का और काफी अशरफ का, कि ये दोनों अपने जमाने के मौजूद लोग थे और बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, और ये काफी अशरफ नबी अलैहिस्सलाम की हिजों में अशआर कहा करता था और उसको लोगों में फैलाता था। नबी अलैहिस्सलाम की बुराई में अशआर कहता था और उसको लोगों में फैलाता था। इसी तरह से सहाबियात की जो सहाबा की अज़वाज थी उनकी बुराई का अशआर में बयान करता था, लोगों में फैलाता था। सहाबा किराम बैठे हुए कहने लगे अल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि कौन है जो उससे मुझे निजात दिलाएगा, कौन है जो मुझे सुकून पहुंचाएगा। सहाबा किराम गए हैं और उसकी गर्दन पकड़ा के ले आए हैं। इसी तरह हज़रत अबू राबे का मामला आया है कि जब उसने भी नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की तो सहाबा किराम गए हैं और उसका काम तमाम कर डाला है। ये वो हालात थे जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दिल से चाहता है, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है कि जब वो मुकाबले में आते हैं तो ऐसे जम जाते हैं जैसा कि शीशा की टाइम दीवार होती है। ये वो हालात है जिसका अल्लाह तबारक व तआला आयत नाज़िल फरमाता है, वमन युवल्लिहि यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन अव मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बin मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम, कि जो मुकाबले के वक्त में पीठ करेगा और रोक कह करके भागेगा तो ऐसा शख्स अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक़ होगा और इसका ठिकाना जहन्नम है। तो एक तरफ मक्की दौर है कि इसमें मुसलमानों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे भी हालात आए तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें चाहे तख्ते पे रेत पर लिटाया जाए, तुम्हारी खाल खींच दी जाए, तुम्हारे सामने नबी की तौहीन की जाए, तुम्हारे सामने नबी को सताया जाए, तुम्हें हर हाल में सब्र करना है। और एक तरफ मदनी दौर है कि अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसका काम तमाम कर दिया जाता है। इन दोनों हालात को सामने रखते हुए हमें एक तालीम मिलती है कि या तो हमें सब्र करना है और हर हाल में सब्र करना है, इतना सब्र करना है, इतना सब्र करना है, अगर हमारे सामने हमारे बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए और हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाए तो हमें वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और एक यहाँ हमें ये हुक्म मिलता है कि अगर तुम मुकाबले में जाते हो तो फिर जाकर कैसे डर जाना है कि पीछे हटने का दिल में ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और ये जो एहतिजाज की शक्लें होती हैं जो रोड पर निकला जाता है, इससे इस्लाम के तालीमात में आती नहीं है, इससे इस्लामी तालीमात इससे मिलती ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि आदमी शोर मचा करके जाता है और ये ऐलान करता है कि अल्लाह के नबी हमारे हमारी जान कुर्बान है, हमारे माल कुर्बान है और हमारी इज्जत आबरू कुर्बान है, और जब जाता है आजमाइश आती है तो फिर खरीद करके वापस चला आता है। तो इसलिए हमारे उलमा खास तौर पर इस चीज को मना करते हैं कि एहतिजाज की शक्ल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर बाद में आजमाइश आए, परेशानी आए तो फिर फिर करके भागना पड़े। तो या तो हमें सब्र करना चाहिए या फिर हमें मुकाबले पर डटना चाहिए। और जाहिर है कि जब हम मुकाबले पर नहीं डट सकते हैं तो ऐसे हालात में हमें सब्र करना चाहिए। और सब्र का मतलब आपको बुज़दिल बनाना हर किस नहीं है,
کہ ہم مصیبت کر بیٹھ جائیں، ہماری جانوں پر حملے ہوتے رہے، ہماری مسجدوں پر حملے ہوتے رہے اور ہمیں تکلیف و مبتلا کیا جاتا رہے، ہمارے نبی کی شان گستاخی ہوتی رہے، خاموش رہیں، ایسا کرنا ہرگز نہیں ہے، یہ تعلیم ہرگز نہیں دینی ہے، بلکہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی طاقت کے بدلت اپنی تیاری رکھو، کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے صرف اتنا کرو، جتنا تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اتنا قدم مت اٹھاؤ۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم اتحاد کریں اور ہم اپنی طاقت کو ایک ساتھ جٹ کر کے اگر ہم قانون کے طریقے پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی آن قربان کر دیں، اپنی شان قربان کر دیں تو نبی علیہ السلام کی شان محفوظ رہ سکتی ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو تب تو ہماری اپنی اپنی شان ہوتی ہے، اگر کہ وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم اپنی آواز جب ہم قانونی اداروں میں پہنچائیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جب ہماری آدمی قانونی اداروں میں ہوں گے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان کو توہین کر سکے یا ہمارے دین پر انگلی اٹھا سکے۔ تو ایسے موقع پر تو ہماری آن آ جاتی ہے کہ نہیں ہم تو ادھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے۔ ایسے موقع پر اگر ہم اپنی آن قربان کر دیں کہ جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں، جیسے ہمارے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں، ہم کس طرح کریں گے، تو اگر ہم ایسے موقع پر اپنی آن قربان کر دیں تو ہمیں تجارت قربان کرنے کی ضرورت ہر کس پیش نہیں آئے گی۔ تو ہمیں جو ہے ایسے موقع پر سب سے کام لینا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا نہیں ہے کہ مکی دور میں تکلیف اٹھاتے رہے اور انہیں کوئی تیاری نہ کی ہو، وہ اپنی تعداد بڑھاتے رہے، تو ان کا ایمان تو مضبوط تھا ہی، جو ایک مرتبہ ایمان لے آتا تھا اس کا ایمان تو مضبوط ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تعداد بڑھائی۔ اور ہم اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اسلام کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اپنے اندر اسلام داخل کر لیں، ہم اپنے آپ کو ایمان پر مضبوطی سے ڈھال لیں اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہے ان کے اندر ایمان داخل کرنے کی کوشش کریں اور سب کے سب کو اللہ کے دین پر لا کر کے جمع کریں کہ ہماری جان اور ہمارے حال ہماری شان سب کچھ قربان ہو اللہ کے دین پر، ہم سب کچھ اللہ ہی کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہمارے اندر اتحاد ہو جائے گا تو ہم اتحاد کے ذریعے سے اور ہم قانون کے ذریعے سے اس مرحلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی شان کی گستاخی نہیں کر پائے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ جو دیگر مسائل کے لوگوں نے باقاعدہ اتحاد نہیں کیا اور اسی طرح احتجاج کرنا شروع کر دیا تو اس کا فائدہ تو کوئی نظر نہیں آیا ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ نظر آیا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں نعرے لگائے اور احتجاج کیا، جس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا کہ بہت سی جگہوں پر نبی علیہ السلام کا نام روڈ پر لکھ دیا گیا اور نبی علیہ السلام کے نام کی توہین کی گئی۔ اب تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب ایسے حالات ہیں تو ہمیں اتنا قدم اٹھانا چاہیے کہ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کی گئی تھی اور آپ کے نام سے محبت کرنے کو روکا گیا تھا تو ہمارے پاس اتنی گنجائش تھی کہ ہم جا کر کے FIR کراتے، اس کے معاملے میں قانونی کارروائی کراتے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملتا، اور اگر ہماری مناسب جاتی تو ہم دھمکی سے کام چلاتے۔ چنانچہ ہمارے علماء کرتے ہیں کہ کارروائی کرنے سے پہلے زیادہ وہ دھمکی کا کام کرتے کہ ہم ایسا کر سکتے ایسا کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے پاس کچھ طاقت نہ ہو اور ہم اپنی اس طاقت کا اظہار کر دیں کہ بس ہم سے اتنا ہی ہو سکتا تھا، اس اس بات رک جائیں، تو ہماری جو طاقت ہے وہ غیروں کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہمارے نفس کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ اپنے ہمارے جو علماء کر رہے ہیں اور جو نبی علیہ السلام کی شان میں وہ اتنی زیادہ آگے نہیں آ رہے ہیں، وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، وہ نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ حالات کا بھی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے اپنے حالات کے اعتبار سے قربانی پیش کی ہے۔ وہ زمانہ بھی دور نہیں ہوا ہے کہ جو جنگ آسانی ہے ہماری علماء کے دنوں میں جب یہ لگ گیا تھا کہ دین بچنے والا ہی نہیں ہے، مسلمان بچنے والے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور انہوں نے دیکھا تھا کہ قربانی دینے سے حالات بدل سکتے ہیں اور واقعی حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء بزدل ہو گئے ہیں یا ہمارے علماء کے نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہو، محبت ہے لیکن وہ انجام کو دیکھتے ہیں
کہ اگر ہم اس موقع پر قدم اٹھاتے ہیں اور اس موقع پر ہم احتجاجی شکلوں کے ذریعے سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو اگر کوئی ان آوازوں کو دبائے گا تو پھر ہمارے سامنے ہمارے سامنے کیا کارروائی ہوگی کہ ہم آگے جا کے ہمارا کیا ہوگی. تو اس سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی فیصلہ کرتے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جذبات میں جو دل میں آگے اسی کے مطابق آگے چلنے لگے. اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی خلافی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے ہمیشہ ہم اپنے علماء پر بھروسہ رکھیں, اپنے مسلک پر بھروسہ رکھیں. ہمارے علماء دیوبند جو کام کرتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی کرتے ہیں, ہمیشہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور قرآن و احادیث کی تعلیمات کو ان حالات کو فٹ کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حالات سے یوں ہی سمجھوتا کر لیں. اگر حالات حق میں تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور اگر حالات حق میں نہیں ہے تو عمل نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک اصول ہے, اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر شر اور خیر جمع ہو جائیں اور خیر کی وجہ سے شر کے اور زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس خیر کو نہیں کیا جاتا ہے. اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اور اس برائی کو مٹانے کی وجہ سے اور بڑی برائی جنم لے سکتی ہو اور بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہو تو اس برائی کو دبانے کی کوشش جو ہے زور سے نہیں کی جاتی ہے. تو یہ جو حالات اگر ہم ان کو دبانے کی کوشش کریں اور ان کو اپنے جذبات کے ذریعے دبانے کی کوشش کریں تو ان کے بندے میں جو برائی آئے گی اس کا ہم اندیشہ بھی نہیں کر سکتے, کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس لیے ان حالات کو دیکھنا چاہیے اور ان حالات کے اعتبار سے ہمارے علماء جو ہمیں بتلاتے ہیں ان کی رہنمائی میں اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. اور دیگر لوگ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نبی کی شان کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور ان کے لیے ان کا احترام کرنا چاہیے. انہیں گناہ نہیں کرتے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا, نبی کی محبت کے تقاضے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے. اللہ ان کی رہائی عطا فرمائے. لیکن ہمیں اپنے مسلک کی طرف سے کسی طرح سے تدخل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.